اہل سنت کے نزدیک کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت نص قطعی سے ثابت ہے؟ تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا امامت اور خلافت کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ بالکل واضح ہے. ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں خلافت و امامت منصوص من اللہ بالعلم نہیں ہے. منصوص من اللہ بالعلم نہیں ہے. ایک ہے منصوص من اللہ بالوصف، یعنی منصوص بالوصف، اور ایک ہے منصوص بالعلم. روافض کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام ان کے لیے قرآن مجید میں نص قطعی وارد ہے. ان کے لیے نص قطعی وارد ہے، نص قطعی، اور نص قطعی بالوصف نہیں بالعلم. یعنی مولا علی سے لے کر امام مہدی تک علم نام لے کے یہ جو ہے وہ طے شدہ امام ہے، ان کے لیے نص قطعی وارد ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ امامت و خلافت ہے یہ شورائی ہے، یعنی مسلمانوں کی جو صاحب حل و عقد لوگ ہیں ان کی جو مجلس شورا ہے، جس کو وہ جامع شرائط کو اپنا امام اور خلیفہ منتخب کریں گے، وہ مسلمانوں کا امام اور خلیفہ ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کسی فرد واحد کے لیے بھی امامت و خلافت، وہ امامت و خلافت جو کہ نیابت کلی مطلق والی ہے. اب یہ کچھ ٹرمز ایسی ہیں کہ جن کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ مکمل عقیدے کی وضاحت ہو جائے. نیابت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کسی کا نائب اور جانشین اور خلیفہ بننا. ایک ہے نیابت جزئی، ایک ہے نیابت کلی. نیابت جزئی اور نیابت کلی، اور ایک ہے نیابت جزئی مطلق، اور ایک ہے نیابت جزئی مقید. کلی مطلق اور جزئی مقید. کلی مطلق کا مطلب ہے کہ یعنی مطلقاً ہر چیز میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اور حضور کا جانشین اور خلیفہ ہو، یہ ہے نیابت کلی مطلق. ایک ہے نیابت جزئی مقید. جزئی مقید کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے میں خاص وقت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کیا ہو، یہ ہے جزئی مقید. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 ہجری کو امیر الحاج مقرر فرمایا، اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کر کے کہ آپ نے یہ 9 ہجری کا جو حج ہے یہ آپ نے مسلمانوں کو پڑھانا ہے. تو صدیق اکبر حضور کے نائب تھے، خلیفہ تھے، لیکن جزئی مقید، ایک اس کام کے لیے اور اس وقت کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا. ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی شریف میں اپنا نائب مقرر کیا. عبداللہ ابن ام مکتوم و مسجد نبی میں حضور کی امامت کے نائب تھے، امامت میں نائب تھے. نیابت تھی لیکن جزئی، اور وہ بھی مقید جب تک سرکار واپس نہیں آتے. مولا علی کو مقرر کیا کہ آپ نے گھر کی خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بچوں اور عورتوں میں مجھے خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کو نبی نہیں پیدا ہوگا. یہ مولا علی کو خلافت تھی حاصل، لیکن خلافت یا نیابت جزئی مقید. جزئی یعنی بچوں اور عورتوں پہ، اور مقید جب تک سرکار واپس نہیں آتی. تو یہاں زیر بحث نیابت جزئی مقید نہیں ہے، نیابت کلی مطلق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلقاً کلیہ طور پہ ہر چیز میں نائب اور خلیفہ. تو اس بات میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے نص قطعی بیان نہیں فرمایا.
یعنی کسی فرد واحد کو یہ کہا ہو کہ تم نے میرے بعد اس کو اپنا خلیفہ بنا لینا ہے اور میں وصیت کرتا ہوں، اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں، جبکہ اہل تشیع کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشارے اور ایسے قرائن ضرور دکھائے ہیں، بتائے ہیں، چھوڑے ہیں، جیسے امت نے یہ سمجھا بعد میں کہ حضور کا اگر سب سے پہلے جانشین ہونے کا کوئی حقدار ہے تو وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ مثلا اشارہ کیا چھوڑا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آنا، چلی جاؤ پھر آنا۔ 3659 نمبر حدیث ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ ابا بکر، اگر تو آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ اشارہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف سے کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق بنیں گے۔ یہ نص قطعی نہیں، لیکن اشارہ حضور نے دے دیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تمام صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی اور کسی نے انکار ابھی میں نے آپ کے سامنے مستدرک حاکم کی 4422 نمبر حدیث بیان کی۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ۔ ابو بکر کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق کو لوگوں کا امام مقرر فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اشارے اور قرائن ایسے ہیں جس سے امت نے یہی سمجھا اور صحابہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔ اور خلافت پر اجماع قطعی منعقد ہوا، اور ایسا قطعی اجماع منعقد ہوا، فتاوی عالمگیری کے اندر 500 علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ من انکر امامت ابی بکر صدیق فہو کافر، جو ابو بکر صدیق کی امامت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اوپر جمیع صحابہ متفق ہو گئے تھے، سارے کے سارے صحابہ نے کیا کر لیا تھا؟ اتفاق اور اجماع۔ اور اب کوئی یہ کہے کہ ان کی خلافت برحق نہیں تھی تو نعوذ باللہ تعالیٰ وہ یہ کہنا چاہتا کہ سارے صحابہ باطل پہ جمع ہو گئے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔